نماز فجر کے پڑھنے کے بعد جو بھی انسان یہ تسبیح پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی غیب سے کروڑوں کی دولت عطا فرمائے گا۔ سینے کا راز آپ لوگوں کو پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی پریشانیاں مشکلات آسان ہو، آپ لوگوں کی دعائیں اور حاجات قبول ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد کروڑوں کی دولت اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ وظیفہ جو بھی انسان کرتا ہے، یقین کے ساتھ کرتا ہے، اعتماد کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حاجات کو، اس کی مراد کو پوری فرما دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کی جو بھی پریشانی ہے، مال و دولت سے متعلق مشکلات ہے، ضروریات ہے، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ میرا جو بھی بھائی ہے، جو بھی بہن ہے، اس کی کوئی بھی مالی ضرورت ہو تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اس کی مالی ضروریات پوری ہو جائے گی، مشکلات حل ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوگا، آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے کہ اتنا پیسہ، اتنا دولت میرے پاس کہاں سے آ رہا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو ایسی جگہوں سے دیتا ہے کہ خود بندے کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا جو بھی انسان یہ وظیفہ کرے گا، میرا جو بھی بھائی ہے، جو بھی بہن ہے، اس وظیفے پر عمل کرے گا، ایسی جگہوں سے ان کے پاس دولت اور رزق آنا شروع ہو جائے گا کہ اس کی خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی کہ آخر یہ پیسہ، یہ دولت، رزق کہاں سے اور کون لے کر آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، یعنی ان کا کہنے یا پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کا پڑھنا آسان ہے، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہے۔ وہ دو کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی صبح اور شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا، سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہوگا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھی۔ پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے اور وہ وہی بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، جی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد، یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے، اگر اس کا ان کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا، اور وہ کلمات یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ۔ محترم ناظرین، جو وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، آپ لوگ ہر قسم کی حاجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ضروریات کے لیے پڑھ سکتے ہیں، مشکلات کے حل ہونے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔
اگر کوئی بھی بھائی ایسا ہے جو کاروبار یا روزگار شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اپنے روزگار یا کاروبار کے شروع کرنے سے پہلے یہ وظیفہ کیجیے، اس کے بعد اپنے لیے کوئی کاروبار یا روزگار شروع کرے۔ کاروبار میں ترقی کرے گا، نقصان سے اور خسارے سے محفوظ رہے گا۔ اگر پہلے سے اس نے کاروبار شروع کر رکھا ہے لیکن اس کو اس کاروبار میں ترقی اور کامیابی نہیں مل رہی تو قرآن پاک کا یہ وظیفہ آپ لوگوں نے صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنے گھر سے نکلنا ہے، قدم قدم پر کامیابی نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ جو بھی دولت اور پیسوں سے متعلق ضروریات ہیں اس کے لیے بھی آپ لوگ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کی ضروریات پوری ہو جائے گی۔ یہ جو عمل ہے اسے آپ لوگ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ لوگ اس وظیفے کو جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد کریں تو انشاءاللہ اس کے اثرات، اس کے فوائد اور بھی زیادہ ہوں گے، کیونکہ جمعہ کا دن جو ہوتا ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور جمعہ کے دن کے الگ فضائل بھی احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے۔ لہٰذا جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد اگر آپ لوگ یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ اس کے اثرات، اس کے فوائد اور بھی زیادہ ہوں گے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی رعایت کے ساتھ کسب معاش کے لیے تگودو بھی کرے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے رزق میں کشائش کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیے اور یہ وظیفہ بھی پڑھیے، انشاءاللہ اثرات آپ لوگ خود دیکھیں گے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد یا مجیب جل جلالہ، یا مجیب جل جلالہ 1100 مرتبہ اور سورہ مزمل 11 مرتبہ پڑھیے۔ جب آپ لوگ وظیفہ مکمل کریں اس کے بعد آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے۔ دعا کے شروع میں آپ لوگوں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کرنی ہے، اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک بھی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ لوگ اپنے لیے دعا مانگے۔ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ وہ آپ کی دعا پوری فرما دے گا، مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ پیارے بھائیو اور دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔